باہر سے آئے بات جو اندر سے آئے. وارد ہونا تمہارا ہی نام ہے، تیری ذات پہ وارد ہو رہا ہے. ہتھوڑیوں کے چوٹ ہو باہر سے یا اندر ہی پیٹ میں درد ہو برابر ہے. اس میں رونا تم نے ہے، چپیڑ لگی ہے با حضور کی رو پڑا، وہ اندر سے چپیڑ لگ جاتی ہے بعض بات. انسان کے جسم میں وہ بے شمار نازک نازک حصے ہے. وہ ڈاکٹر ہو تو میں آپ کو بتاؤں، وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کا جناب فلاں چیز خراب ہو گئی ہے، جگر کے اندر جو ہے نا وہ راز جگر کا خراب ہو گیا، اس کے اندر یہ واقعہ ہو گیا، اس کے اندر وہ واقعہ ہو گیا. وہ سارے جو ہے نا خوبصورت جو اعضاء ہیں وہ کبھی کبھی تانگ کرتے، یہ بھی درد ہو سکتی ہے. اور کبھی کبھی جیسے بری بات یاد آتی ہے رونا. وہ دیر والے ٹائم ایک وقت تھا میں نے سوچا تھا مگر یہ تو نہیں سوچا تھا، وہ میں نے چاہا تھا مگر یہ تو نہیں چاہا تھا. چلتے 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 کہاں سے کہاں نکل گیا تھا، وہ زیادہ جاتا تھا. کبھی کبھی اسے مستقبل جاتا تھا کہ جس طرح وہ نہ رہا شاید یہ بھی نہ رہے. کیا بات سمجھائی؟ جس طرح ہمارے باپ چلے گئے شاید ہمارے بچوں کے باپ بھی چلے جائے. بھائی کہتے یہ نہ کرو، جو الفاظ واپس لے لے ابھی نہ کہ 25 سال کے بعد کہوں گا ٹھیک ہے راضی ہو گیا. تو جب بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، پہلے ہمارے والدین پھر ہمارے بچوں کے والدین. چلے چل 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 فٹافٹ چلتے جا رہے ہیں. کوئی ایڈوانس بکنگ کرا دیتے ہیں، کوئی ویسے ہی بدلے پہ دار بولیا جاتا ہے کہ دوست کو چھوڑے گا چل تم ساتھ چل کیا فرق پڑتا ہے. اچھی بات ہے نا. تو گویا کہ باہر سے چوٹ لگے اندر سے چوٹ لگے، یہ آپ نے ضرب کی بات ہے. کچھ شعر ہے ضرب کا، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبوں پر یکساں، ضرب کے فصل آواز بدل جاتی. تو ضرب کا فرق ہو تو آواز بدل جاتی. مقصد یہ کہ وہی غم ہے. ایسے کو راز بتاؤں یاد رکھنے کے لیے، یاد تب رکھو گے نہیں. عرفان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اگر کوئی شخص، پہلے میں نے کہا قول ہے مولائی قول کہ چمگادر کو اسٹڈی کر لو عرفان میں سے. اگر آپ کسی ایک انسان کو کائنات میں ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ کوادریلینز انسان چھوڑ دو، چلو انفینٹی کہہ لو، اس ساری کائنات کے انسانوں میں سے کسی ایک انسان سے اگر آگاہ ہو جاؤ، فرض کرو آگاہ ہو جاؤ، تو آگے اسٹیٹمنٹ دے دے گا سویپنگ، تو آپ اس کائنات کے ہر انسان سے آگاہ ہو. یہ عرفان ہے. اگر آپ یوں کہو کہ آپ اپنی ذات سے آگاہ ہو جاؤ تو آپ کائنات سے آگاہ ہو جاتے. جس نے آپ بچانا اس نے آپ کو بچانا. تو گویا کہ ایک انسان کا جاننا یہ ہے عرفان. عرفان کیا ہے؟ ایک انسان کے محرم ہونا، باخبر ہونا، یہ ہے انسانوں کو جاننا. جس نے انسانوں کو جان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اگر آپ اس تکنیک پہ غور کرو اپنے آپ پر، وہ کیسے غور کریں گے؟ چھوٹی چھوٹی بات اپنے آپ پہ غور کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے آپ کو پوچھو کہ میں اداس کیوں ہوں، پوچھو میں خوش ہوں، پوچھو مجھے کہاں جانا ہے، پوچھو جب میرے دعوے اتنے بلند ہیں تو میرے حال کی بات ضرورت ہے. دعویٰ تو میری پرسپشن کا ہے اور حال ضرورت شریف ہوا پڑا ہے. اگر میں اپنے آپ کو دنا بھی مانتا ہوں اور غلطی بھی کرتا ہوں، کسی کو میں دنا بھی نہیں مانتا ہوں اور پھر میں جنگل میں کھو بھی جاتا ہوں. بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ اپنے آپ کو یہ پہچانو کہ میرا غم کہاں سے بنتا ہے، خوشی کہاں سے بنتی ہے، میرا اصل کیا ہے، میرا راز کیا ہے، کہاں سے آیا، کس نے مجھے اس جہان میں بھی بھیجا، اور ہم جب کہ میں ٹھہرنے لگا وہ کہتے آ جاؤ. یہ کیا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کو اگر آپ نے پہچان لیا تو آپ نے کائنات کے خالق کے قریب پہچان لی. تو یہ ہے بات کے اندر کہ دیکھا باہر کو، آئینہ باہر تھا اور اترے آپ اپنے اندر.
क्या था? आईने क्या था? बाहर पड़ा था और उतरे कहां पर? तेरी मेरी तलाश मुझे तेरे सामने लाई या तेरी तलाश मुझे मेरे सामने लाई? ये दोनों बराबर हैं। बात भाई, तेरी तलाश मुझे मेरे सामने लाई, मैं आईने में जब उतरा तो रूबरू था तू। अब आईने में उतरा तो फिर देखा तो और था। कभी ऐसे इत्तेफाक हो जाके आप आईने के सामने खड़े हो, गौर कर रहे हो और कोई बोल पड़े, उससे बात कर लो जो आईने के अंदर रखना। अभी क्या हाल है? तू क्या हाल पूछने वाला है? तूने पूछा कभी? तो कोई और ही बोल पड़े आगे से, आपको और ही बात समझ आ जाएगी। अगर यूं कहो आप तनाई में बैठे हैं, तनाई सोच रहे हो जी कौन है, इससे हमारे ख्याल से बाखबर होना रास है तो नहीं है। अगर कोई और आवाज आ जाए वो हम बड़ी देर से तेरा ख्याल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम तो सुबह से तुम्हारे साथ हैं, हमेशा से तेरे साथ है। अगर ऐसी कोई आ जाए जादूगरी, वो आपको बोले सब बहुत सारे कि मैं अकेला नहीं हूं, तो और भी है मेरे साथ सफर करना। अगर ऐसा हो जाए तो कि तन्हाई में अगर आपकी तन्हाई न रहे तो फिर ये और ही बात, ये बात नहीं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता रहा है लोगों के साथ। उन्होंने अपने आप को देखा कि मैंने देखा अपने आप को कि मैं उस हाल में था, फिर मैंने देखा अपने आप को कि मैं इस हाल में था। अब मैं कौन है और देखने वाला कौन है, देखा जाने वाला कौन है? क्या दो मैं होते हैं? क्या एक मैं होता है? और जब दो होते हैं तो फिर तीन हो सकते, सारी कायनात हो सकती। अब ये राज मकसद यह है कि एक और राज कहने सुनने वाली बात, दूसरे का चेहरा उस वक्त तक चेहरा नहीं जब तक आंख मेरी में बिनाई नहीं। मुख्तसर नहीं कहानी है, तो मेरी बिनाई यही तुम्हारे चेहरे बनती है। तो तुम किस चेहरे के रोल करते जा रहे हो? तो हमारा देखने का अंदाज है। हम चाहते तुम्हें दुश्मन देखते, हम चाहते तुम्हें दोस्त देख रहे हैं। तो तेरे चेहरे की हुस्न जमाल क्या है? ये मेरा अंदाज है नजर। तो ये कायनात जो है ना सारी तेरे साथ तल्लक है। आपको समझ आई बात? नहीं समझ आ रही ना? नहीं समझ आई इसको। आवाज जो है गुल की आवाज, बुलबुल की आवाज, वो तेरे कानों की समात का नाम। रंग जो है ये तेरी आंख की बिनाई का नाम। और जो सारा इरफानियात है ये तेरी रूह के लुत्फ है, रूह की जफारत का नाम है। बल्कि जायका है तेरा न हो तो फल में घास नहीं आती। वो क्या फल मीठे हो रहे हैं, सुबह से शाम से मीठे हो गए, जुकाम आ गया, मुझे पता ही चलता मिठास जाती है। तो ये है कि सारी कायनात तेरे दम से एक है और मैं कायनात के दम से हूं। इन दोनों की दिमाग कहानी है। बात समझ आ रही है आपको? कभी मैं कायनात हूं और फिर मैं ही मोहम्मद हूं। कभी मैं हल करता हूं तो वो मोहम्मद बन जाता है। कभी बाहर से चोट लगती है, कभी अंदर से चोट। कायनात जी है, गौर करते जाओ, लुते लेते जाओ। लंबी चौड़ी कहानी बनी है, अपने आप को संभालो। जिंदगी मुख्तसर सी है, इसकी बात बनी रहे न रहे। हल्का है दुश्मना गनीमत जान, हल्का है दोस्ता मिले न मिले। जो मिल रहा है उसको मिल लो तो पिलाते। हर नमाज आखिरी नमाज समझ के पढ़ो, आराम से पढ़ते। फखर की जरूरत नहीं है और मायूस होने की भी जरूरत नहीं, ये भी याद रखो। अब ये दुआ करो कि कौम बन जाए, कौम बनाने वाला एक बाशऊर इंसान आ जाए। ये भी दुआ करो। इकबाल के कलाम से बनती जा रही है, तो कलाम है ना, बंदा तो नहीं है। मेरे ख्याल से कहा जा रहा है बड़ा कोई इस्लामी मुद्दा भी अपने आदमी है ना, खैर है। मैं मकसद है कि फिर कहा जादम खुलूस की वजह से कौम बन गई। अब उसमें खुलूस था, धोखा ही। हमें ये यकीन था कि ये मुसलमानों को धोखा ही है। ये मेनार भी दैट इंटेलिजेंट, ये नहीं था कि तस्वीर बयान करेगा, ये भी नहीं पता था कि हमें इतना पता कि ये कौम के जो असाइनमेंट लिया ये पूरा करेगा, ईमानदारी से करेगा और उसने ईमानदारी से करके और कोई खूबी नहीं थी, आनस था। क्या था? और आप में सारी खूबी आनस सुनने के अलावा, ये है आपकी प्रॉब्लम। इसलिए ये दुआ करो कि तुम इस्लाम के पीछे पे हो, पर आनस्ती से मजा करो, सच से बोलो। जब आदमी अच्छा न होगा तो मुसलमान कैसे अच्छा बनेगा? अच्छा मुसलमान होने के लिए कम अज कम आदमी तो अच्छा होना। तो ये बुजुर्ग लोग दुआ करते थे, या अल्लाह ये अच्छे अच्छे काफर जो है ये हमें दे, इनका मुसलमान है। ये नहीं बोले झूठा काफर, झूठे काफर कोई नहीं कर सकता था, यानी अच्छा सच बोलने वाला काफर।
اسی جواب کیا ہے؟ جواب تم خود بنو. اور پھر لیتا ہے تو آواز میں اور آوازیں ملا دے گا اور لوگوں کو ملا دے گا، کیونکہ نااہل آدمی یہ سوال نہیں کر سکتا. جس میں درد نہ ہو یہ سوال نہیں کر سکتا، جس میں درد ہو وہ کیوں نہیں کہتے بڑھیا اسے جھوٹیا کہتے جھوٹوں کی پرواہ نہ کر. اگر یہ دیکھ کر سچا کام مر گیا اس لیے آگے ساری کام ٹھیک ہو جائے گی. ڈونٹ وری کہ جھوٹے آگے جھوٹے آگے جھوٹے آگے وہ کدھر چلا گیا؟ سچے کے آگے کی بات ہے جال حق کو، بس باقی ساری باتیں کیا بات. اسی لیے جھوٹ کی غلبے سے نہ ڈرا کرو، سچ کو تلاش کرو کہاں پر ہے. اگر نہ ملے کہیں بخر سے مال سچا تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی سچے ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تھوڑی دیر قوم کے لیے تم سچا ہو جائے. یہ نہ کہہ لیکن میرے پاس صلاحیت نہیں ہے. اگر تیرے پاس صلاحیت نہیں ہے قوم کا نام نہ لو، جو سب کا ہوگا تیرے ساتھ نہیں ہوگا. اگر صلاحیت ہے، درد ہے، فکر ہے، کیونکہ اس میں سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ فکر. اس میں کوئی عادت نہیں ہے، تقریر نہیں کرنی ہے کہ فکر ہے مجھے قوم کا. جس کو قوم کا فکر ہے اس کے پاس علاج ہے. وہی زندگی میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو ماں جو ہے اسے ڈاکٹر کے لیے جانے سے پہلے اس کو دعا کے حوالے کرتی. درد میں کیا کرتی؟ دعا، یا اللہ مہربانی. اب مہربانی جو ہے نا اللہ سے مانگو. درد اگر ہے تو، نہیں تو پھر آپ نے چھوڑ دو. جس کی قوم میں سے بات کہ تم سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وہ خود ہی چلیں گے. اور اگر درد ہے تو آپ اس سے لے گئے. انجماد کا وقت آ گیا، جان ہو گیا، امام صاحب نہیں آ رہے تو بسم اللہ پڑھا. چلو معذرت کے ساتھ ہی مسئلے پہ چڑھ جائے. کوئی جماعت ہونی چاہیے نا، امانت کے طور پر کھڑا ہو جا. پھر میں کسی کے امانتوں میں کھڑا ہو گیا ہوں، یا اللہ معافی کرنا میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن اب جماعت کا ٹائم گزر رہا ہے لیکن میں کھڑا ہوں. وہ جب آئے گا وہ کہے گا ایک طرف ہو جائے. امام صاحب یہ خالی تو چھوڑو مسلح، چلتے جاؤ. اب آپ اجازت لو. اگر تم کمپیٹنٹ ہو، درد تمہارا سچا ہے تو علاج تمہارے پاس ہونا چاہیے، یا علاج کی خواہش ہونی چاہیے، یا عمل ہونا چاہیے. اگر درد نقلی ہے تو میرا خیال ہے پھر تم انتظام ہو. قوم کو بالکل یہ نقلی سارے عذاب میں پڑے تو پتہ چل رہا ہے قوم تو بڑی آلش ہے. کسی کو قرار نہیں دیا آج تک، جو آیا چیختا ہو گیا. قوم اتنی بڑی محبوب ہے، محبوبوں کی قوم ہے. گانے میں آیا کوئی آسانی سے نہیں گیا، کار میں کہا جا رہا بھی آسانی سے گیا، کچھ ہو گیا. اس کے بعد میرے کا جتنے بھی گئے روکتے ہوئے گئے، چیختے ہوئے گئے، چیخے مارتے ہوئے گئے، لیڈر بنتے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب حدیث ہے، یہ بھی یاد رکھ لو، تمہیں یاد آ جائے گی کہ کسی قوم کی سربراہی کے لیے، کسی ملک کی حکومت کے لیے کہا میں نے جیتا یہ دعا نہ کرنا کہ تمہیں مل جائے. یہ دعا نہ کرنا کہ تمہیں مل جائے. کیا کہا؟ اگر دعا کے طور پر تمہیں مل گئی تو ذمہ داری تمہاری ہوگی. اگر وہ عطا فرما دے تو وہ خود ہی کرے گا، اسے تمہیں مل جائے گی. اگر سربراہی دے دیا اللہ دے تو پھر قبول کر لینا. مانگو گے تو پھر تمہیں کہا کے دکھانا پڑے گا. اس کی صرف ایک شرط ہے، وہ آدمی سربراہ بنے جو اپنے اور بیگانے میں فرق ہو. وہ آدمی سربراہ بنے جو اس قوم کے غریب ترین آدمی کے برابر اپنی زندگی کا معیار رکھے. وہ سربراہ بن سکتے جس کا معیار زندگی غریب ترین آدمی کے برابر. وہ کھجور کی چٹائی بستر، مطلب یہ ہے وہ سربراہ بن سکتا قوم کا. اس پر سربراہی حلال ہے، وہ مالک ہے. اور اگر تمہارا جو ہے جس نے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب سے کہانی کے طور پر پیش کر دوں گا، اس کو بھول جاتے ہیں. تو کہانی انگریزوں کی، ایک انگریز نے کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب ہے کہ جانوروں کی دنیا. اس میں مطلب یہ بتایا کہ جو جانور ہیں یہ ایک دفعہ باغی ہو گئے، فارم ایک فارم پہ جانور باغی ہو گئے. انہوں نے اس کسان مالک کو نکال دیا، آپ مجھے اسٹیبلشمنٹ کرنے کی پورا ڈالی. مجھے اینیمل فارم میں کیا ہو گیا؟ بہت ہو گئی اور مالک ہو گئے.
اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے ایشور بن گئے، اور مانے گا ایشور. اس نے ایک اپنی بدلے اسمبلی بنا لی اور اس نے کہا ہم جمہوری قانون بنائیں گے سارے. قانون بنایا یہ وہ کر پہلا آل اینیملز آر ایکول. کوئی جانور جب بستر نہیں سوئے گا، سب زمین پر رہیں گے، سب برابر تقسیم ہوں گے. بڑے بڑے خوبصورت قوانین. لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن یہ سور لوگ جو ہے نا، ایک سور جب بستر میں لیٹے آرام سے اندر حساب سے دیکھو آپ نے لکھو قانون نمبر 1 لکھا ہو کہ سارے برابر ہوں گے، اور یہ مطلب میں سارے آپ لوگوں کے ساتھ امتیاز کر رہے ہیں اپنے آپ کا. آپ آرام میں لیٹے ہوئے، آپ کے پاس بستر بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں برابر تو ہے، وہ امینڈمنٹ کر دی قانون میں. ابھی جب لوگ کہہ رہے پڑھو آئین تو پڑھو، آئین پر لکھا ہوا تھا امینڈمنٹ کے بعد میں آل اینیملز آر ایکول. کیا لکھا ہوا؟ بٹ سم آر مور ایکول. تو بات یہ ہے کہ پھر یہ نہ کرنا کہ سم آر مور ایکول، تو اگر برابر کرنا ہے تو یہ برابر کرنا. تو وہ آدمی لیڈ کرے قوم کو جو مور ایکول نہ ہو، کہ میں برابر تو ہوں لیکن میں زیادہ برابر ہوں. اچھا آپ نے ایسا زیادہ کر جائے تو وہ آدمی قوم کو لیڈ کر دیتے، جس کو ہر ایک بھی آپ کا چہرہ نظر آئے. عزت کا، بیٹیوں میں بیٹی کا، واقعات میں واقعات کا. تو یہ ہے طریقہ. اس لیے بس صرف دعا سے کام لے لو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع دے. کیا موقع دے؟ کہ اگر آپ فالو کرنے والے ہو تو اللہ آپ کو لیڈر دے، اگر آپ لیڈ کرنے والے ہو تو اللہ آپ کے فالوور دے، اگر آپ سے فساد کا خطرہ ہے تو اللہ آپ کو خاموشی دے، اور آپ سے کوئی سرفرازی ہونے کی توقع ہے تو اللہ آپ کو موقع دے. بس یہ قرار آ جائے، زیادہ شور نہیں بچانا. اور اللہ کے ہاں کوئی اتنا بڑے طرح کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں انتظام کر رہا ہوں، مطلب تقریر لاؤڈ اسپیکر پر تقریر ہے. کیا تقریر ہوگی؟ تقریر ہوگی، جذبہ ہوگا تقریر ہوگی، لاؤڈ اسپیکر تقریر ہوتی ہے. لہٰذا آپ مہربانی لاؤڈ اسپیکر کا خریدنا، کیونکہ تقریر نہیں ہوگی. تقریر کب ہوگی؟ جب جذبے عطا ہو. جب وہ جذبے عطا کرے گا تقریریں ہوتی جائے گی، لاؤڈ اسپیکر بنتے جائیں گے. پہلے کو لاؤڈ اسپیکر خرید رہے ہوگے. دیکھو پروٹیسٹ کر رہے اے صاحبان قوم، تقریر کر رہا ہے ایک سیاسی آدمی کہ میری قوم ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. ایک بات ہم جانتے ہیں، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. کیا ہم وہ نہیں بندے دیں گے جو وہ چاہتے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف بیان ہو رہا ہے. کسی بندے نے کسی بندے کا ٹوٹے وہ کام نہیں کیا، ساری مالک میں پڑے. یہ اسی وقت تک بات ہے کہ کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے نا، کیونکہ حق والے خاموش ہو گئے لہٰذا تم بولتے جا رہے. اسی وقت تک کیا جب تک اسے زبان نہ کھولی. اس لیے کامن مین، تو کامن مین کی زبان بن جاؤ، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہی راز ہے.